ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. احباب گرامی و معزز حاضرین کرام، چند سال پہلے ایک جماعت کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا جس کا نام علماء اہل حدیث اتحاد کونسل جو ہے وہ رکھا گیا۔ جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے علماء کا مقام بیان کیا ہے کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ علماء کرام ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چونکہ منقطع ہو گیا ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آتا، تو اس اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا جو ہے یہ اب ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور علماء کی اس سے بڑھ کر ذمہ داری ہے۔ سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ علماء پر آتی ہے، کیونکہ حدیث میں اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ برے اعمال جو ہیں یہ وبا اور بیماری کی طرح ہوتے ہیں۔ برے اعمال، برائیاں، گناہ جو ہیں یہ وبال اور بیماری کی طرح ہوتی ہے۔ تو اس وبا کا اور بیماری کا جو علاج کرنے والے ہیں وہ علماء ہیں۔ تو انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس جماعت کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا، جماعت کو بنایا گیا تاکہ لوگ جو ہے وہ دین کی قیاس جو ہے، دینی مسائل جو ہیں وہ علماء سے سیکھیں۔ آج سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے میرے بھائیوں وہ اسی بات کی ہے کہ لوگوں کو صحیح دین بتایا جائے، لوگوں کے پاس جو ہے وہ صحیح علم لوگوں کو دیا جائے، لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھایا جائے، قرآن کا مفہوم سکھایا جائے، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سیرت کو جو ہے وہ اجاگر کیا جائے۔ آج ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اگر کسی چودھری کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، کسی ڈاکٹر کے ساتھ تعلق ہو، MBA MA کے ساتھ تعلق ہو تو ہم بڑا خوش ہوتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں کو دنیاوی معاملات کے لیے ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے ہماری پوری زندگی کو اللہ اور اس کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر یہ گزارنے کا جو ہے وہ طریقہ بتانا ہے، وہ علماء ہے جنہوں نے صحیح معنوں میں ہمیں سیدھے راستے پر رکھنا ہے، جنہوں نے ہمیں جو ہے برائیوں سے روکنا ہے، گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کرنی ہے، وہ علماء ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں جیسے ہم دنیا داروں کے ساتھ
تعلق بنانے کو فخر محسوس کرتے ہیں، ایسے ہی ہمیں فخر جو ہے علماء کے ساتھ تعلق بنانے میں بھی کرنا چاہیے کہ میرا فلاں بڑے علماء کے ساتھ میرے رابطے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا حل جو ہے کتاب و سنت میں موجود نہ ہو۔ کتاب و سنت میں ہر چیز کا حل موجود ہے، صرف بات یہ ہے کہ ہمیں سیدھی رہنمائی کرنے والے موجود ہونے چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں میرے بھائیوں اس جماعت کو منعقد کیا گیا اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ حافظ طارق محمود حافظہ اللہ کے جو ہے وہ کندھے پر رکھی گئی۔ تو وہ 3 سال سے جو ہے وہ اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ مختلف مساجد کے اندر پروگرام ہوتے ہیں، یہ بھی پروگرام دیگر مساجد کے اندر بھی جو ہے وہ پروگرام ہوتے ہیں۔ تو دین کو لوگوں تک پہنچانا، ہر فرد تک پہنچانا اس جماعت کی ذمہ داری ہے، اور صحیح دین کو پہنچانا جو ہے وہ ذمہ داری ہے، تاکہ لوگ بدعات و خرافات سے، شرک و بدعات سے اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ رکھیں۔ آج بڑے فتنوں کا دور ہے، پرفتن دور ہے، اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوں، علماء کرام کے ساتھ رابطے میں رہیں اور ان سے زندگی کے ہر مسئلے کی، وہ دنیا کا معاملہ ہو چاہے دینی معاملہ ہو، ان سے رہنمائی دیں، پھر آپ انشاءاللہ العزیز بھٹکیں گے نہیں۔ تو بات جو ہے وہ لمبی کرنا مقصد نہیں ہے، تو آپ ہمارے بازو بنے، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو، آپ ہمارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں۔ ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، یہ ذمہ داری ہم تمام بھائیوں پر ہے، ہم تمام پر ذمہ داری ہے۔ تو میں آپ سے یہی التماس کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں، شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، کسی بھی معاملے میں، کسی وقت بھی جو ہے وہ کسی بھی مسئلے میں، دنیاوی ہو یا دینی ہو، اس کا اگر کسی بھائی کو شرعی حل چاہیے تو ہم الحمدللہ موجود ہیں۔ اس مسجد میں حافظ طارق صاحب ہیں، اس قریب ہی عمر خطاب مدنی صاحب ہیں، اور دیگر علماء کرام جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جو ہے وہ آپ رابطہ رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز پھر کبھی موقع ملا یا آئندہ چند دنوں میں ہم اس جماعت کے حوالے سے جو ہے یہاں پروگرام کریں گے، اور آپ کی ممبرشپ جو ہے وہ قبول کی جائے گی، تاکہ آپ اس جماعت کے ممبر بنیں۔ کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی آپ سے کچھ لینا نہیں ہے، لیکن آپ حضرات کو جو ہے وہ صحیح دین کی رہنمائی جو ہے پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھ کر اللہ ہمیں اس پر چلنے والا بنا دے، اور اسی دین کو جو ہے پوری دنیا پر جو ہے وہ ہم نے غالب کرنا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔